اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ رکھنے چاہیے، تو اسی سے ہماری کامیابی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں آگے نشو و نما ہے، نمو ہے، بہتری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آ جائیں گے تو ہماری دنیا چھوٹ جائے گی، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دنیا کی طرف رہے تو پھر دین کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ دراصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طریقے سے پڑھا نہیں ہے، نہ ہی سمجھا ہے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہو نا، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ دین اور دنیا جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ قرآن پاک چونکہ کتاب ہدایت ہے، تو یہ جو کتاب ہدایت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو، دنیا میں انسان کی زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے بتائے ہیں۔ تو وہ جو طریقے ہیں وہ عبادات کے بھی طریقے ہیں، وہ معاملات کے بھی طریقے ہیں، وہ گھریلو زندگی میں کیسے انسان نے بیہیو کرنا ہے، اس نے باہر کی زندگی میں کیسے بیہیو کرنا ہے، اس نے اپنے انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی جو مختلف قسم کی حیثیات ہیں یا اس کے مختلف قسم کے کردار ہیں، باپ ہے تو باپ کا کردار ہے کیا ہے، ماں ہے تو ماں کا کردار ہے، شوہر ہے تو اس نے کیا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے سارے انسان تعلقات میں گندے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور وہ دین اور دنیا ایک ہی بات ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے تو یہ نقطہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر پورے نہیں اتر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو نہیں نبھا رہے۔ ہم نے دین کو علیحدہ کر دیا ہے، دنیا کو علیحدہ کر دیا ہے، اور وہ والا جو عیسائیت میں وہ جو ہے نا ایک قول ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، اور جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دے دو، کہ دین علیحدہ ہے دنیا علیحدہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے معاملات میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، بہت زیادہ سستی کر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی ہم لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی ہم اس طرح سے پورے مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ ہم دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ یہ والا نقطہ انتہائی اہم ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے پسماندہ ہیں، تو اس پسماندگی کی بھی یہی وجہ ہے۔ پسماندگی کی بالکل کلیئر وجہ یہ ہے کہ ہم جب ان ازلی اور ابدی ہدایات جو ہیں، جو وحی الہی ہے، اس کے اوپر ہم جب عمل نہیں کر رہے، جب ہم سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو ہمیں وہ رزلٹ بھی نہیں مل رہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کے اوپر ہو بہو عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا تو وہ غالب ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ غلط ہو سکے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے نا کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز پسند آئی اس کو اختیار کر لیا اور جو پسند نہ آئی اس کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہے۔ یہ انسان کو پھر اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی ملازمت، اپنی تجارت، اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نظری ہدایات نہیں دی
بلکہ انہیں ہدایات کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا کہ آپ کس طرح گھر میں آپ کس طرح سے سلوک کرتے تھے، باہر آپ کا کیا معاملہ تھا، آپ نے کس طرح سے عبادات کی، آپ نے کس طرح سے دوسروں لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، تو وہ سارا ہمیں آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ انسان کہتا ہے نا کہ کیا ہم انہی چیزوں کا رونے بیٹھ جائیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم پسماندہ رہ گئے، تو ہم کیونکہ دین کی طرف نہیں آئے، تو کیا ہو پھر اس کا حل؟ تو اس کا حل ہے نا کہ جب بھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے نا، تو اس کے بعد وہ کمر ہمت کس لے، پھر اس وقت بھی وہ اپنی غلطیوں کے اوپر نوحہ نہ کرتے رہے، بلکہ وہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اپنی اصلاح کروں۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ سست مت پڑو اور غم نہ کھاؤ اور اونچے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی مان کے چلو، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لیکن یہ مفہوم ہے، تو اس مطلب یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی اپنے اوپر مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی طاری نہ کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے کمر ہمت جو ہے وہ باندھ لے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں سورۃ النور کی ایک آیت ہے، اسے آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے گا؟ انہیں حکومت بھی دے گا، انہیں غلبہ بھی دے گا، اور دولت اور ثروت بھی دے گا، اور امن بھی دے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت عظیم مفکر ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا انہوں نے باقاعدہ تجزیہ کیا کہ یہ جو تھے سعودی عربیہ کی مثال انہوں نے یہ دی، اور یہ بالکل ہمارے سامنے ہے کہ بڑی مطلب یہ کوئی بہت دیر کی بات نہیں ہے، آج سے یقین کریں 50 یا 60 سال پہلے 50 یا 60 سال پہلے سعودی عربیہ کی یہ حالت تھی کہ وہاں پر مطلب دھول اڑتی تھی، اور کوئی بھی وہاں پر اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن وہاں کے چند لوگوں نے، ان کے چند بزرگوں نے جب ہو بہو دین کے اوپر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب صحابہ نے دین کے اوپر عمل کیا تو ان کی حالت بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت بھی دی، ثروت بھی دی، اور امن بھی دیا۔ اور اب تو خیر حالات سعودی عربیہ میں بھی تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ اب کیا وہاں پر وسائل کی کثرت نہیں ہے؟ کیا وہاں پر امن نہیں ہے؟ وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اب بہرحال تھوڑی چینجز ضرور آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دین کو پورے کے پورے اس کے اوپر عمل کرنے سے ہی ان کو اس کے جو ہیں رزلٹ ملے، انہوں نے وہ خود دیکھا۔ تو اس چیز کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وارن کیا ہے کہ اگر تم دین کی طرف نہ آؤگے تو کیا ہوگا؟ ذلت تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ تو ذلت سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے دین تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دوبارہ دین کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اگر بستی کے لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ پھر انسان یہ بھی سوچے نا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ کس وجہ سے ہم مطلب پسماندہ ہیں، اور کس وجہ سے ہمارے اوپر وہ سستی غالب ہے۔ تو وہ بھی بڑے دیکھنے مطلب وہ نقطہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے کہ کئی دفعہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ان ساری جو رکاوٹیں ہیں نا، ان کو دور کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر تم بڑھ چڑھ کر تجارت میں حصہ لینے لگو، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو اور زراعت میں من لگا لو اور جہاد کو چھوڑ دو، تو تم پر ایک ذلت مسلط ہو جائے گی، اور وہ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ مراد یہ ہے انسان دنیا کو برتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نہ برتو، دنیا برتنے کی چیز ہے۔ اور اسلام نے رہبانیت کا بھی درس نہیں دیا، لیکن دنیا کو مرکز و محور نہ بنائے انسان۔ مرکز و محور صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا مرکز و محور بن جائے اور انسان کی پوری انرجی اسی میں کھپ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سکون بھی نہیں ملتا، اور دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے
لکھ دی ہے، کیونکہ رزق جو ہے نا، جب انسان ایون یہ باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت یہ ایک فرشتہ غیب سے آتا ہے اور اس کا رزق اور روزی اور اس کی عمر ساری لکھ دی جاتی ہے. رزق تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، لیکن انسان کھپ جاتا ہے پورے کا پورا اس کے پیچھے دوڑنے سے. کہ اگر دنیا کے پیچھے دوڑے نا تو دنیا آگے آگے دوڑتی ہے. تو اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متحد ہو کے دنیا کو برتے اور دین کے تابع ہو کر وہ دنیا کو برتے، تو پھر اس طرح کی اس کی نوبت نہیں آتی. وہی بات ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، یعنی انسان ملازمت بھی کرے، دنیا کا کام بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن وہ اس چیز میں اس کا دل اور دماغ لگا رہے کہ اس نے اللہ کو نہیں بھولنا اور دین ہی کو ترجیح اول دینی ہے. اور پھر ہمارا دین تو ہے ہی بہت زیادہ خوبصورت، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑے سے انسان کو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ شروع میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ اچھے کپڑے بھی نہ پہنو اور اس طرح سے بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ غاروں میں چلے جاؤ، کھوہوں میں چلے جاؤ، مطلب ادھر جنگلوں میں نکل جاؤ تو پھر تمہیں اللہ مل جائے گا. اور اس طرح سے بالکل جیسے نہیں ہوتا کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اپنے نفس کو بالکل ہی مار دینا. تو ایسی بات نہیں ہے ہمارے دین میں. ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ تم اعتدال کے ساتھ اچھا کھا بھی سکتے ہو، پہن بھی سکتے ہو، اور شادی جو ہے وہ بھی جائز ہے، نکاح جائز ہے، اس میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ آپ ہر کام کر سکتے ہو. صرف یہ ہے کہ اللہ کو نہیں بھولنا. تو یہ کتنی خوبصورتی ہے، یہ کتنی آسانی ہے ہمارے دین میں اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں. اور پھر یہ ہے کہ دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا تلقین کی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ بہت ضروری ہے. مطلب کیا نقطہ آ گیا کہ دین میں آسانی ہے، دین ہمارا معتدل ہے، دین ہمارا آسان ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ضرور بضرور پورے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے تو یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں کوئی کمی ہے. کمی ہمارے اندر ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ہم جتنی ضروری کوشش کرنی چاہیے وہ ہم کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ کوشش کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ مثال ملتی ہے، اور سارے انبیاء کی زندگیوں سے ہمیں یہی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے جب دین کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد کیا. جہاد صرف یہ میدان جنگ میں جا کے لڑنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہماری زندگی جو ہے جہد، یہ جو جہاد کا جو لفظ ہے یہ جہد سے ہے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. ہماری تو پوری زندگی جو ہے جہد مسلسل ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، پھر رکاوٹیں جو آ جاتی ہیں ان سے نپٹنا، پھر اپنے راستے بنانا. تو یہ سب جو ہے یہ بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ انسان، پھر یہ کہ انسان اپنے ذہن میں اس چیز کو ضرور، اس نقطے کو ضرور راسخ رکھے کہ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو ہے. ظاہر ہے کہ جس کے دیے سے کھاتے ہیں، جس کا رزق ہم کھا رہے ہیں، جس کے مطلب ہر چیز ہی تو اسی کی عطا کردہ ہے، تو اسی کا پھر شکر ہے، اسی کی تابعداری ہے، اسی کے لیے سجدہ ہو، اسی کے لیے ہی ہر چیز ہو، اسی کے لیے لینا ہو، اسی کے لیے دینا ہو، اسی کے لیے محبت ہو، اسی کے لیے نفرت ہو. جب یہ والا معاملہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ضرور آتی ہیں. ہم نے دراصل ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو دنیا چھوٹ جائے گی. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، بلکہ دنیا سنور جاتی ہے. اگر یہ کانسیپٹ کسی کے ذہن میں ہے تو پلیز وہ اپنے اس کانسیپٹ کو بالکل ٹھیک کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کامیابی اسی لیے آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ نے پورے کی پوری دنیا بھی برتی اور پوری کے پورا دین بھی برتا اور برت کر دکھا دیا. آپ نے صرف تھیوریٹیکل جو ہے نا وہ صرف تعلیم نہیں دی، آپ نے عمل کر کے دکھا دیا. تو ہم نے تو آپ ہی کی طرف دیکھنا ہے، ہمارے تو وہی ہیرو ہیں. اور یہ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی The Hundreds، تو اس میں سب سے ٹاپ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی انتہائی کامیاب انسان ہیں اور دینی لحاظ سے بھی، کیونکہ آپ نے اسی طرح سے برتا کہ حسن عبادت بھی ہو اور ذوق عبادت بھی اور حسن معاشرت بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ.
جو ہیں وہ رکھنی پڑتی ہیں، تو پھر ہی ہماری زندگی میں بہار آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس نقطے کو ہم سمجھیں، اپنی غلطیوں کو اس کا ہم تجزیہ کریں، اس کو ہم سدھاریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے فیملی میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہم اس نقطے کو اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خیریت و عافیت سے رہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔